بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز دوستو، یہ جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اور جو کوشش ہو رہی ہے دین کے پیغام کو عام کرنے کی ادارہ اہل منکی کی طرف سے، یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ جو بھی پروگرام دین کے نام پر نشر ہوں ان کی قدر کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ موقع عطا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا مزاج پیدا کرنے کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا، روزہ ہمیں عطا کیا گیا، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ کہا گیا اللہ کی طرف سے رحمتیں اس مہینے میں اتنی برستی ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ یوں بھی پوری زندگی میں جو اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات انسان پر برستے ہیں، ہر لمحہ، ہر پل جو اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو رمضان کے علاوہ جو ہماری پوری زندگی ہے، اس پوری زندگی میں ہونے والی اللہ کی رحمت، برسنے والی اللہ کی رحمت کا موازنہ اگر رمضان میں برسنے والی اللہ کی رحمت سے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک قطرہ ہے جو غیر رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا برستا ہے، اور رمضان میں دریا بہتا ہے، سمندر بہتا ہے۔ لیکن اے کاش کہ ہمیں وہ آنکھیں نصیب ہو جائیں کہ ہم ادراک کر سکیں، ہم پہچان سکیں، اللہ کی رحمت کا ہم مشاہدہ کر سکیں۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے، رات کی تاریکیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ سے مانگے، ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ ہم مست رہتے ہیں، ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ رحمت کا مہینہ آتا ہے، مغفرت کا مہینہ آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا مہینہ آتا ہے، اور ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کا اگر سامان فراہم نہ کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کس قدر تیزی کے ساتھ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے، بلکہ اس کے بھی کئی دن گزر چکے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا فیضان ہے، مغفرت کے وعدے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم بھی متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو حالات آئے ہمارے اوپر، یہ حالات جو ہم پر مسلط ہوئے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسجدوں سے محروم ہو گئے، ہم مسجد کی عبادت سے محروم ہو گئے، اور ہمیں گھروں میں نماز پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں گھروں میں عبادت کرنی پڑ رہی ہے۔ جو حالات بھی آئے ہیں، ہمارا ایمان مقدر پر ہے، ہمارا ایمان
تقدیر پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ حالات آنے تھے سو آئے۔ اب ہمیں ان حالات میں کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ سارے حالات اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ انسان ہزار چاہے، ہزار سوچے، اپنی ہزار پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، مستقبل کے پلان بنائے، لیکن انسان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ نے کس قدر پلان بنائے تھے، اپنی چھٹیوں میں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس رمضان میں فلاں جگہ جائیں گے اور فلاں کام کریں گے، لیکن ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ ہوا۔ تو آج جو حالات آئے ہیں، یہ سب حالات، ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزار کوششیں ہو جائیں، ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دشمن بھی اگر کوشش کر لیں تو ہزار ان کی کوششیں ہوں، ان کی کوششیں ہوتی رہیں گی، اور ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے آگے اور بھی کوششیں ہوں۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کہتا ہے کہ دشمنان اسلام بہت کچھ کوششیں کر سکتے ہیں، اور ان کی کوششیں ایسی ہوں گی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی کوششیں، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں خواہشات کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آنا ہے، ہمیں شریعت کی بندگی کا توق، شریعت کی غلامی کا توق، اللہ کی غلامی کا توق، اللہ کی بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہزار یہ دشمنان اسلام کوششیں کریں اور ہزار ان کی تدبیریں ہوں، لیکن اگر تم نے دو چیزوں کو اختیار کیا تو ان کی کوششیں، ان کی تدبیریں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہزار ہماری باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، انسان کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، کسی کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، ٹل سکتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات نہیں ٹل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر کو اپنا شعار بنایا اور آنے والے حالات پر صبر کا دامن اگر تم نے تھام لیا، اور صبر کیا ہے؟ اطاعت پر ثابت قدم رہنا صبر ہے، گناہوں سے بچنا یہ صبر ہے، اور جو مشکلات اس راستے میں پیش آئیں ان کو برداشت کرنا یہ صبر ہے۔ اور تقوی، اگر تم نے تقوی کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیا، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو گیا، آخرت کی جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اور اس احساس کے تحت تم نے اپنی زندگی میں ہر قدم رکھا، تمہارا ہر قدم اس احساس کے ساتھ اٹھتا رہا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اگر تمہارا قدم اٹھتا رہا تو لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی کوششیں، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال جو بھی حالات آئے ہیں ان حالات میں، وہ سب حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے تو حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی، لمحہ نہیں لگے گا، سیکنڈ نہیں لگے گا۔ بس ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم نے کیا کیا، اب تک کی زندگی میں ہم نے کیا کیا، آنے والی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات ہمیں متعین کرنی چاہیے۔ آنے والی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اب ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے کتنا وقت ہمارا غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا، شاید ہم نے تنہائی میں اب تک اللہ کو وقت نہیں دیا تھا۔ دنیا کو ہم نے بہت وقت دیا، اپنی تجارت کو بہت وقت دیا، اپنے بزنس کو بہت وقت دیا، کھیل کود کو بہت وقت دیا، شاید تنہائی میں جو وقت اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیا۔ آج اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے تو ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ سوچئے، اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت پیار سے فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، پیار سے کہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان کسی چیز کو اپنا کہہ کر کے پکارتا ہے تو اس میں اپنی محبت ڈالتا ہے، اپنی محبت اس میں اونڈیلتا ہے، اور انسان کسی چیز کو کہتا ہے یہ چیز میری ہے تو اس کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کر کے پکارا ہے، یا عبادی،
اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت تم نے ناراض کیا اللہ کو، بہت اب تک کی زندگی ہماری جو گزری سو گزری، لیکن آج موقع ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ایک ایک اپنے گناہوں کو یاد کریں اور گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اور تنہائی میں ہمارا رونا اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہمارا آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، اعتراف قصور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور روئے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ساری دعائیں نقل کر دیں، انبیاء کرام کی زبانی وہ دعائیں نقل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں وہ نمونہ سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم بھی اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کریں، جن کلمات کو ادا کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کے نیک بندے، وہ مقدس بندے اللہ کے یہاں قبولیت سے سرفراز ہوئے، اللہ کے یہاں ان کا اونچا مقام ہوا۔ وہ کلمات ہم بھی اپنی زبان سے ادا کریں، چاہے ہم گندے ہیں، چاہے ہماری زبان گندی ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے حبیب کی امت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم بھی وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں گے، اگرچہ کہ ہم مستحق نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہزار ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اگرچہ کہ ہم نے اب تک بہت ناراض کیا اللہ کو، اب تک بہت گناہ کیے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم آج بھی سچے دل سے اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بالکل قریب ہوں، اور اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا، آپ کے رب کا اعلان ہے، ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب کا اعلان ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالوں سے سمجھایا، مثالوں سے کے ذریعے سے بات ذہن نشین ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مثالوں سے سمجھایا، 99 قتل کرنے والے کا واقعہ بتایا، کس طرح اس نے 99 قتل کیے تھے، تب بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوا، اور اس نے سفر کیا، اپنی کوشش کر ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں اسے لے لیا۔ اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں، کوئی گناہ، کسی گناہ کے ہم قریب نہ پھٹکنے پائیں، کسی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اپنی بچی کچی زندگی میں وہ نیکی کا کام ہم کر گزریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ جو کچھ بھی وقت ہمارے پاس ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی ہم قدر کریں۔ ہم لوگ تاجر ہیں، تاجرانہ باتیں زیادہ، تاجر کی باتیں ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ یوں سمجھیے جیسے تاجر محنت کرتا ہے کہ سال بھر کی کمائی کا دار و مدار اسی مہینے پر ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، اگر ہم نے اس مہینے میں اس سیزن میں محنت کی تو ہمارا سال بھر کا خرچہ چلے گا۔ یوں سمجھ لیجئے ہمارے سال بھر کی عبادت کا مدار اس مہینے پر ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عبادت کی، بندگی کا حق ادا کیا، روزے ہم نے رکھے، تلاوت ہم نے کی، تراویح ہم نے پڑھی، تہجد ہم نے پڑھی، اللہ کو راضی کیا، صدقہ اور خیرات کیا، اچھے اچھے نیک کام کیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں اور آنے والی زندگی ہماری لیول پہ آ جائے۔ یہ جو ایک مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ ہمارے پورے 11 مہینوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس ایک مہینے کی تربیت سے ہماری پوری سال بھر کی زندگی نارمل ہو سکتی ہے، سال بھر کی زندگی لیول پر آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ان ساعتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم مستحق ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں، اور ہر رمضان کی ہر رات اور ہر دن اور ہر لمحے کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ جس قدر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہم تلاوت کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے دامن کو بھریں اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پیغام کو ہم عام کریں، اپنے گھر والوں میں عام کریں، اپنے محلے والوں میں عام کریں، ملک والوں میں عام کریں، پھر آگے بڑھ کر کے پوری دنیا میں اس پیغام کو ہم عام کرنے کی فکر کریں، اور اسی طرح اپنے اخلاق کو ہم سنواریں، اس قرآنی نور سے اپنی زندگی کو ہم سنواریں، اور پھر
جو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اس کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائیں اور پوری امت کے لیے بابرکت بنائے. اور جو حالات پیش آئے ہیں ان حالات سے اللہ تعالیٰ جلد ہم سب کو بخیر و عافیت نکالے اور آنے والا وقت ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور سعادت کی سوغات لے کر کے آئے. بس میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.